نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا علي العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارکس کن حمد و ثنا، رب کائناتس کن لا تعداد تعریف و ثنا. یس رب کائنات سون خالق تو مالک چھو، یس رب کائنات سون پالن ہار چھو، یم سون نامی نامی اسم گرامی چھو ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ. اللہ تبارک سنو تعریف و پت بنن سانہ طرف بے شمار درود بے شمار سلام آقائے دو جہاں احمد مجتبیٰ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ماہ رمضان کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار بے انتہا فضیلت بیان کی ہے. آج میں نے آپ کے سامنے جو آیے کریمہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے. اللہ تبارک اس آیے کریمہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رفعت اور ان کی فضیلت اور ان کی عظمت بیان کرتا ہے. اللہ تبارک فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یت آیے کریمس مجھ زٕ حصہ. گۄڈنِکِس حصس مجھ اللہ تبارک خبر دیوان کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تبارک بے اللہ تعالیٰ سن ملائک یصلون علی النبی، درود چھ پڑھان برذات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ میں اور میرے ملائک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اور اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ امر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والیو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود اور سلام بھیجا کیا کرو. تو پہلے حصے میں خبر ہے اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو، مومن بندوں کو، کہ آپ بھی اس عمل میں شامل ہو جاؤ. یعنی میں یہ عمل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں یہ عمل کرتا ہوں کہ میں درود بھیجتا ہوں اور میرے ملائک بھی درود بھیجتے ہیں، اور تم بھی اس عمل میں شامل ہو جاؤ. درود کا معنی یہ ہے برکت اور رحمت. جب ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی، ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اپنے محبوب پر درود بھیجو. اللہ کہتا ہے کہ تم بولو اللہم صلی علی، بھیجوں گا میں لیکن تیرا بن جائے گا. اور درود ایک ایسی عبادت ہے، درود ایک ایسی عمل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن اللہ تعالیٰ خود نہیں پڑھتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ خود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے پاک ہے، زکوٰۃ دینے سے پاک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتب علیکم الصیام، روزہ رکھو، لیکن اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حج کرو، لیکن اللہ تعالیٰ حج نہیں کرتا ہے. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھو، خود نہیں پڑھتا ہے، حج کرو، خود نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرو، خود نہیں دیتا ہے. لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے، درود ایک ایسی عظمت عبادت ہے. جب درود کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بھی یہ عمل کرتا ہوں اور میرے سب ملائک بھی یہ عمل کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی یہ عمل کیا کرو. یعنی تم بھی درود بھیجو اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. لہٰذا ہمیں درود پڑھنا چاہیے ماہ رمضان میں اور مہینوں میں بھی، لیکن اس مہینے میں زیادہ برکت ہے، اس مہینے میں زیادہ فضیلت ہے، اس مہینے میں زیادہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے. درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ جب کوئی مومن بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟
دیکھو درود پڑھنے سے انسان کی قوت پیدا ہوتی ہے، قلبی سکون حاصل ہو جاتا ہے، رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، رحمت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت نازل کرتا ہے جب ایک مومن بندہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ درود پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درود پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، درود پڑھنے سے گھر میں رحمت پیدا ہوتی ہے، درود پڑھنے سے رزق میں کشادہ پیدا ہو جاتی ہے جب ایک مومن درود پڑھتا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود پڑھنے کی بے شمار اور بے انتہا فائدہ ہے، بے انتہا فضیلت ہے۔ درود ایک ایسی عبادت ہے جو خود اللہ بھی کرتا ہے اور ملائک بھی کرتے ہیں، اور لہٰذا ہمیں بھی یہ عمل کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اسی بارے میں ایک حدیث آیا ہے، اس کا راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابوں کو، اے میرے صحابوں، آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ تو صحابوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سب سے بڑا بخیل کون ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بتاؤں گا کہ سب سے بڑا بخیل کون ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے پاس میری ذکر کی جائے لیکن وہ درود نہیں پڑھتا ہے۔ ہم جب مؤذن کہتا ہے محمد رسول اللہ تو ہم موبائل چلاتے ہیں اس وقت، ہم ٹی وی دیکھتے ہیں اس وقت، ہم انٹرنیٹ پر لگے ہوتے ہیں اس وقت، لیکن نبی پاک پر درود نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن وہ سب سے بڑا بخیل ہے جس نے نبی کا نام سنا، جس نے محمد کا نام سنا لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا۔ لہٰذا اللہ ان چیزوں سے ناراض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی حضور کا نام سنے تو ہمیں حضور پر درود پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آیا ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہجر مبارک میں کپڑے سی رہی تھی۔ اسی دوران ان کے ہاتھ سے اچانک سوئی گر گئی، حتیٰ کہ چراغ بھی بجھ گیا، اور ادھر تشریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لایا تو ہجر مبارک روشن ہو گیا، تو عائشہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری سوئی گر گئی تھی، مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ میں کہاں ڈھونڈوں، لیکن جب آپ میرے ہجرے میں داخل ہو گئے تو سوئی بھی دکھائی گئی، میں سوئی ڈھونڈ رہی تھی وہ بھی دکھائی گئی حضور کی چہرے انور کی روشنی سے۔ تو عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ مبارک کتنا حسین ہے، آپ کا چہرہ مبارک کتنا روشن ہے یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ویل لمن لا یرانی یوم القیامہ، ایسے بھی ہے ان شخص کے لیے بربادی ہے جو قیامت میں بھی اس چہرے انور کا دیدار نہیں کرے گا۔ تو عائشہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کون بد نصیب شخص ہے، کون وہ بد نصیب شخص ہے جو قیامت میں بھی آپ کے چہرے انور کا دیدار نہیں کرے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یصلی علیہ اذا سمع باسمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے یہ میون نام مبارک بوز پت پڑھنس نو درود کی قیام تو دہ میل تمس میانو روی انور دیدار کی۔ تو میانو بزرگو، میانو عزیز ساتھیو، اگر نس نبی پاکس پر درود پڑھو اس میل دیدار کم سن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ہمیں چاہیے دن میں، رات میں، سحر میں، افطار کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، عشاء کے وقت، ہر وقت ہمیں درود بھیجنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر قلبی سکون حاصل ہو جائے، تاکہ ہمیں اللہ بھی راضی ہو جائے اور نبی پاک بھی راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے، قال رسول اللہ، ان اول الناس بیوم القیامہ اکثرہم علیہ الصلاۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں وہ سب سے زیادہ قریب مجھ سے ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے، یعنی اس آسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دہ واریاہ قریب یس زیادہ کثرت سان درود پڑھ کے اس پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدتن، یس اکہ لٹ میں پیٹھ درود پڑھے تمس اللہ تبارک 10 رحمت نازل کران اور 10 گناہ چھس مٹاوان، 10 گناہ چھس معاف کران۔ اتنا ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اللہ تعالیٰ چھُ تٔمِس 10
درج کران بلند یس اکہ لٹ درود پار برذات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ہمیں چاہیے اس مہینے مبارک میں، اس رمضان کے مہینے میں ہمیں کثرت سے اللہ کے نبی پر درود بھیجنا چاہیے۔ حتیٰ کہ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جو دن ہے، یعنی عظمت کے لحاظ سے، عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑا اچھا دن جو ہے وہ ہے جمعہ۔ یہ دنوں کا سردار ہے، یہ سید الایام ہے۔ اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ آپ کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب کہ آپ درود مجھ پر پڑھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے دور سے میں خود بھی سنتا ہوں، اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ ان کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، سلام پڑھتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے روح واپس لوٹا دیتا ہے، میں اس کا سلام کا جواب دیتا ہوں، تو ہمیں کتنی خوش نصیبی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ جب ہم نبی پر سلام پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے روح واپس لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر وقت اللہ کے نبی پر درود بھیجا کیا کرو، تاکہ تمہارے اندر قلبی سکون حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائک درود پڑھتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود بھیجا کیا کرو۔